نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے آپ کسی مشقت میں مت پڑیں۔ قرآن اس وجہ سے نازل نہیں ہوا کہ لوگوں کو کسی مشقت میں، کسی تنگی میں، کسی پریشانی میں ڈالے، بلکہ اللہ نے اس کو نصیحت کے لیے اتارا ہے۔ قرآن ناصح ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورۃ القمر میں اس بات کا اعادہ فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے تمہاری نصیحت کے لیے، بس ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو قرآن کریم کے ذریعے سے نصیحت وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جس کو اس بات کا ادراک ہو، اسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ جب تک ان باتوں کا علم نہیں ہوگا، جب تک پتہ نہیں چلے گا، تب تک ہمارے لیے اس سے نصیحت کا حاصل کرنا یہ مشکل ہوگا۔ اس لیے ہم نے اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کم از کم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمیں سمجھنے کا وقت نہیں ہے یا اس کی رغبت نہیں ہے تو کم از کم ہم قرآن کریم کو سنیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک ثانیہ ہے، ایک حادثہ ہے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کا بھی علم نہیں ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، جبکہ خالق اور مخلوق کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو علم ہونا چاہیے، اس کا ادراک ہونا چاہیے، اس کا شعور ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ہم ثنا پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، وتر میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، لیکن ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک المیہ ہے، المیہ سے کم یہ بات نہیں ہے۔ تو ہمیں اس خوف سے باہر نکلنا ہوگا اور ہمیں اس پر محنت کرنی ہوگی کہ میں اپنے اللہ سے جو کچھ کہتا ہوں مجھے پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہمیں اس کا بھی کم از کم شعور ہو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو قرآن کریم میں مختلف جگہوں میں بیان فرمایا ہے۔ کہیں پر ایک واقعہ، کہیں پر دوسرا، کہیں پر تیسرا۔ یہاں پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، آپ اس وادی میں تشریف لے گئے، آپ نے یہ سمجھا کہ یہ آگ ہے اور میں اس کے ذریعے سے راستہ بھی معلوم کروں گا اور اپنی سردی کو بھی اس سے دور کروں گا۔ لیکن جب وہاں پر پہنچے تو معاملہ کچھ اور تھا۔ وہاں سے آواز آتی ہے، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی
فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، اور تم ایک مقدس وادی میں اتر چکے ہو اور میں نے تمہیں اپنی بیڑی کے لیے چن لیا ہے، لہذا دعوت یہ ہے، پیغام یہ ہے، اور دنیا میں اس بات کو عام کرنا ہے اننی انا اللہ، کہ اللہ میں ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میری ہی عبادت کرنی ہے اور میرے لیے ہی نماز کو قائم کرنا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرما دی، تو پیغمبری ملنے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایک کام دیا، اور وہ کام ہے دعوت، کہ میرا جو پیغام ہے نا کہ میں اللہ ہوں، اب جا کے امت کو بتانا ہے، میرے بندوں کو بتانا ہے کہ اللہ کون ہے، میرا تعارف کروانا ہے، میری عظمت کو ان کے سامنے بیان کرنا ہے، میری بندگی پر ان کو لانا ہے، توحید پر ان کو کھڑا کرنا ہے، اور شرک سے اور بت پرستی سے ان کو روکنا ہے۔ لہذا اللہ نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، اگرچہ وہ بڑا سرکش ہے، جابر ہے، ظالم ہے، لیکن آپ نے اللہ کا پیغام اس تک لازمی پہنچانا ہے۔ تو اس میں یہ سبق ہے کہ کوئی ظالم ہو تب بھی، جابر ہو تب بھی، کوئی بہادر ہو تب بھی، کوئی حکمران ہو تب بھی، کوئی وزیر بشیر ہو تب بھی، اس کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اس کو دین کی دعوت دینی ہے، اس کو اچھائی پر لانا ہے، اور اس کو برائی سے روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں پرواہ کرنی کہ کون ہے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اور اس تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگرچہ فرعون کا ظلم کوئی کم نہیں تھا، ظلم کے اعتبار سے وہ انتہا پر تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیغام دیا کہ آپ کو میں نے جو نبوت عطا فرمائی ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر عام اور خاص آدمی کے پاس آپ نے جانا ہے، اور سب سے پہلے اس بڑے کے پاس جانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ اس کے پاس جاؤں گا، لیکن مجھے ایسا شرح صدر عطا فرما، مجھے ایسا علم عطا فرما کہ میں اس کے سامنے کھل کر بات کر سکوں، اور میرے لیے میرے کام کو آسان فرما، دعوت کو میرے لیے آسان فرما، اور میری زبان میں جو کچھ کمی بیشی ہے اللہ تو اس کو اپنے فضل سے دور فرما، میری زبان کی گیروں کو کھول دے، اور یفقہوا قولی، میری بات میں اللہ تو طاقت رکھ، اور میری بات میں اللہ تو تاثیر رکھ، کہ جو بات میں اس کے سامنے کروں میں بات بھی مضبوط کروں، اور وہ بات اس کو سمجھ میں بھی آئے۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی آپ نے دعا فرمائی۔ پھر آگے اللہ نے دونوں کو حکم دیا، اذهبا، اب دونوں جاؤ، حضرت موسیٰ بھی جائیں، حضرت ہارون بھی جائیں، اور دونوں جاؤ فرعون کے پاس۔ پھر انہ طغیٰ، وہ ہے تو بڑا سرکش آدمی، لیکن وہ آپ پر ظلم بھی کرے گا، جبر بھی کرے گا، آپ کو دھمکیاں بھی دے گا، بہت کچھ کرے گا، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ جب اس کے سامنے بات کرو گے نا تو بات نرمی سے کرنی ہے۔ یہ اللہ نے ایک پیغام دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ جا کر سختی سے بات کرو اور اس کو ڈراؤ، اس کو دھمکاؤ اور اپنا بڑا پن اس پر ظاہر کرو، نہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے داعی کی یہ ذمہ داری ہے، دعوت دینے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بات کو نرمی سے کرے۔ اگر کوئی سننے والا اس پہ سختی کر رہا ہے
تو سختی کا جواب سختی سے نہ دے، بلکہ سختی کا جواب نرمی سے دے اور دلائل کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ انسان کا جو انجام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم اسی میں لوٹ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کا خمیر جہاں سے اٹھایا جاتا ہے، انسان کو وہاں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی میں جائیں گے، پھر اللہ اسی سے ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ تو یہ قبر کا ٹھکانہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے بعض لوگوں کو ایک تسلی رہتی ہے اور ان کو بھی موت یاد رہتی ہے اور ان کو بھی جانے والے یاد رہتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی باپ تھا، اس کی قبر فلاں جگہ پہ ہے، ہمارا دادا تھا، اس کی قبر فلاں جگہ پہ ہے۔ اور کبھی کبھی اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائے تو وہ وہاں پہ چلے بھی جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم صرف اس کو ایک مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، بلکہ یہ مٹی کا گڑھا نہ سمجھنا، بلکہ یہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ فرعون کا اللہ نے اس صورت میں تفصیلی ذکر فرمایا ہے۔ اس میں اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور پھر ایک چیز اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، دین جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اگر کوئی مسلمان کلمہ کو مسلمان کلمہ پڑھنے والا اگر وہ قرآن کریم سے اعراض کرے گا، قرآن کریم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دے گا، تو اس کے لیے بڑی مشکلات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ دنیا میں اللہ نے ذکر فرمایا وہ کیا ہوگا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اللہ اس کی معاشی زندگی کو تنگ کر دے گا، یعنی رزق کے اعتبار سے وہ پریشان ہو جائے گا۔ اس کی معیشت جو ہے، نظام زندگی، یہ مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ آج اگر ہم پوری دنیا کی معیشت کو دیکھیں، اگرچہ ہماری معیشت کا کنٹرول مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، لیکن مسلمانوں سے کیا کیوں؟ یہ بھی قرآن سے دوری، دین سے دوری کی وجہ سے یہود و نصارہ اس پہ مسلط ہوئے، مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے، اور مسلمانوں ہی کا سرمایہ مسلمانوں ہی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور مسلمان اس وقت ساری دنیا میں سب سے زیادہ غربت کی زندگی اس لیے گزار رہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اللہ نے ان کی معیشت کو قرآن کریم کے اعراض کی وجہ سے گویا تنگ کر دیا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشی نظام مضبوط ہو، رزق کے اعتبار سے اگر ہمیں کوئی پریشانی لائق نہ ہو، تو پھر اس کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ ہمارے اکثر لوگ، کل بھی میں نے ذکر کیا، علماء کی طرف ان کی نظریں جاتی ہیں، تو اللہ نے ان کی زندگی کو خوشحال رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دین پر استقامت عطا فرمائی ہے، قرآن کے ساتھ اللہ نے ان کا تعلق مضبوط بنایا ہے۔ تو جو بھی قرآن کے ساتھ جڑتا جائے گا، اگرچہ دنیا اس کی قلیل ہوگی، کم ہوگی، بھوکا ہوگا، لیکن اس کی زندگی خوشحال ہوگی، اس کی زندگی پرسکون ہوگی، اس کو اطمینان والی نیند اللہ نصیب فرمائے گا۔ یہ تو دنیا میں ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ فرما رہے ہیں جو قرآن کو پس پش ڈال دے گا، نہ اس کو پڑھے گا، نہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرے گا، نہ اس کو کوئی اہمیت دے گا، تو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم اسے اٹھائیں گے نا قیامت والے دن، تو یہ اندھا ہوگا، یہ کچھ دیکھ نہیں سکے گا۔ تو یہ کہے گا رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہ اللہ میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، بیٹا سامنے ہے مجھے نظر نہیں آ رہا،
اولاد سامنے ہے مجھے نظر نہیں آ رہی، یا اللہ تو نے مجھے یہ کیا کیا، میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، آج تو نے مجھے اندھا کر دیا، جبکہ دنیا میں تمہیں دیکھنے والا تھا، بہت کچھ ان آنکھوں سے میں دیکھتا رہا، لیکن اللہ میں نے تیرا کلام نہ دیکھا، ان آنکھوں سے میں نے ہدایت کے راستے نہ دیکھے۔ تو اللہ کیا فرمائیں گی اسے؟ بڑی عبرت کی بات ہے، بڑی سبق کی بات ہے، اگر کوئی اس کو پلے باندھ دے تو بڑا اس کا فائدہ ہے۔ اللہ اسے فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، جس طرح تو نے دنیا میں میرے کلام کو بھلا دیا تھا، اسی طرح آج ہم تجھے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسے تو دنیا میں میرے قرآن کے ساتھ کرتا رہا، میرے قرآن کو تو نے بھلائے رکھا، میرے دین کو تو نے پس پش ڈال دیا، آج تیرے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ آج ہمیں قرآن کے ساتھ، قرآن سے ہم بھاگتے ہیں، کوئی ذوق نہیں ہے۔ اس کے ہمارے پاس بڑے اس کے دلائل ہیں، یہاں ہمارے اللہ کے فضل سے درس قرآن کی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ لیکن کتنے ہمارے بزرگ ہیں، کتنے ہمارے دوست احباب ہیں، کتنے ہمارے ساتھی ہیں جو اس کو محض خدا نہ خواستہ ہے بالکل ویسے ہی کام سمجھتے ہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی اس کو حیثیت نہیں دیتے۔ اگر دنیا کی بات ہو رہی ہو نا، 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ تو بندہ کھڑا ہو جائے گا، چینی کی بات ہو رہی ہے تو بندہ اس میں بڑے دلائل دے گا، آلو پیاز کی بات ہو رہی ہے تو 1 گھنٹہ لائن میں کھڑے ہوں گے، وہ حاصل کریں گے۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی اللہ کی دولت ہے کہ اس سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں آئے اور لوگوں سے کہا، لوگوں تم بازار میں جمع ہو جاؤ مسجد میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ تو میراث تو لوگ سمجھے کہ مال اور دولت ہے، سونا چاندی ہے، درہم دینار ہے۔ لوگ آئے مسجد کی طرف تو آ کے دیکھا کہ وہاں تو کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا۔ بھائی ابو ہریرہ آپ نے تو ہم سے کہا تھا کہ مال تقسیم ہو رہا ہے، وہاں تو کوئی مال اور دولت، سونا چاندی، درہم دینار، کوئی اشرفیہ نہیں ہے۔ پوچھا کہ وہاں پہ کیا تھا؟ فرمایا وہاں پہ کچھ حلقے لگے ہوئے تھے، کچھ لوگ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے تھے اور تعلیم و تعلم، درس و تدریس، سیکھنا سکھانا، قرآن کی تعلیم۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام وراثت میں علم چھوڑتے ہیں، انبیاء کی وراثت درہم اور دینار نہیں ہوا کرتی۔ تو ہم کتنے اس لحاظ سے ایک قسم کے بدبخت ہی ہوں گے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث علم، قرآن کریم کا واعظ، اس کی نصیحت، اس کا سیکھنے کا عمل ہو، اور پھر ہم اس کو اگر نظر انداز کر دیں تو پھر اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے بہرحال یہ جواب دیا کہ جیسا تم میرے قرآن کے ساتھ سلوک کرو گے، میرا سلوک بھی تمہارے ساتھ ویسا ہوگا۔ تم نے دنیا میں قرآن کریم کو بھلا دیا، آج ہم تجھے بھلا رہے ہیں، اور یاد رکھنا جس کو اللہ بھلا دے اس سے بڑی بدبختی اور کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اس کو نظر انداز کر دیں۔ اگر انسان دنیا میں ویسے ہی کسی کو غلطی سے ہی تھوڑا سا اگنور کرے، نظر انداز کرے، تو اس کے دل پہ کتنا گراں گزرتی ہے۔ بھائی اس نے تو مجھے اہمیت نہیں دی، میں نے سلام کیا، سلام کا جواب بھی نہیں دیا، میری طرف کوئی توجہ بھی نہیں کی، تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ ایسا معاملہ فرمائے گا تو وہاں پر انسان کی ذلت اور ناکامی کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام میں سے 6 انبیاء علیہ السلام کا تفصیلی ذکر فرمایا، لیکن اس سے پہلے اللہ نے اس کی ابتدا کیسے فرمائی؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ انسانوں کا حساب بہت قریب ہے،
لیکن صورتحال یہ ہے کہ انسان پھر غفلت میں ہے اور مورزون اس سے اعراض کیے ہوئے. انسان پر دو قیامتیں قائم ہوتی ہیں، ایک قیامت صغریٰ اور ایک قیامت کبریٰ. قیامت صغریٰ یہ موت ہے، قیامت کبریٰ بعد میں واقع ہوگی جو قیامت ہے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان دنیا سے رخصت ہوا تو اس پر قیامت قائم ہو گئی ہے. یہ تو قیامت قائم ہو گئی. اب ہمیں پتہ ہے اور ہم روزانہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم جنازوں کو کندھے لگاتے ہیں، ہم روزانہ اعلانات سنتے ہیں، جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ مرا ہے، میں نے ابھی نہیں مرنا، میری ابھی بڑی زندگی باقی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، تیرے حساب کتاب کا دن قریب ہے، لیکن ابھی تک تو غفلت میں پڑا ہوا ہے، بالکل قریب ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں اس دنیا کی حرص و ہوس نے، اس بہتان نے، مال کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. قبریں تو ہم دیکھتے ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں، یعنی اتنی عمر ہو گئی. ویسے تو انسان کو بچپن کے بعد جوانی کے بعد بڑھاپے کی امید ہوتی ہے، لیکن جب بڑھاپا آ جائے، جب شام آ جائے، تو اب اس شام کے بعد جو ہے وہ سحر نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہے یہ موت ہی ہے. اب جو ہے اس کے لیے جوانی دوبارہ نہیں آئے گی. تو موت، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ اتنی عمر ہو گئی لیکن پھر بھی یہ دنیا کی حرص و ہوس میں مبتلا ہے، اور پھر بھی یہ غافل ہے اور اعراض کیے ہوئے ہے. حالانکہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور انبیاء علیہ السلام نے اس نصیحت کو امت کے سامنے رکھا. تو جب انبیاء علیہ السلام آتے ہیں تو ہر قوم، ان کی برادری، کنبہ، قبیلہ، ان کی امتیں ان پر تقریباً ایک مشترکہ اعتراضات کرتے ہیں. ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہوتا کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، هل هذا الا بشر مثلکم، آپ کیسے نبی بن گئے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے، جن میں سے بعضوں کو آپ مانتے بھی ہو، ان کی طرف اپنی نسبتیں بھی کرتے ہو، اللہ نے ان انبیاء علیہ السلام کو انسانوں میں سے پیدا فرمایا، اس لیے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے انسانوں کو بھیجا. پھر اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ کھاتے پیتے بھی تھے، ان کے بشری تقاضے بھی تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جو ہے انبیاء علیہ السلام میں سے فوقیت عطا فرمائی، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے گویا نبیوں کا سردار بنایا. تو یہ بھی بشری تقاضے اللہ نے ان کے بھی رکھے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کھائے پیے وہ رسول نہ ہو. اللہ نے فرمایا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کھانا پینا تو اس چیز کی نفی نہیں کرتا نا. لہذا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے جتنے بھی پہلے نبی بھیجے وہ انسانوں میں سے بھیجے، اور اللہ نے ان کو کھانے پینے کے تقاضے عطا فرمائے تھے. لہذا لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم، اگر تم اپنا ذکر اللہ کے قرآن میں تلاش کرنا چاہتے ہو تو ہر آدمی اپنا ذکر اللہ کے قرآن میں تلاش کر سکتا ہے کہ میرا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا یا نہیں کیا، آپ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا یا نہیں کیا. ہر آدمی قرآن کھولے اور اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم کس صفات میں، ہمارے اوپر کون سی صفات جو ہے وہ لاگو آتی ہیں. ہم مومنین میں ہیں، ہم منافقین میں ہیں، ہم مخلصین میں ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں میں ہیں. تو ہر انسان کا ذکر اللہ نے گویا قرآن میں فرمایا ہے. تو اللہ نے اس میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا. سب سے پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جب
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلے پہ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کدال اٹھائی اور کلہاڑے کے ذریعے سے آ کر ان سارے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا، ایک بت کو چھوڑ دیا۔ یہ لوگ واپس آئے تو پوچھنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا تو حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم، یہ جو آپ کا بڑا سردار ہے نا، ھذا فصلوہم ان کانوا ینطقون، اگر اس میں کچھ بولنے کی صلاحیت ہے تو یہ تو آپ کا بڑا الہ ہے، یہ تو آپ کا بڑا بت ہے، آپ اس سے پوچھ لیں۔ تو وہ اس سے بڑے شرمندہ ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی گئی، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا، جبکہ آگ میں گرمی ہے، حرارت ہے، تپش ہے، اور اس آگ کو بھی اتنا بھڑکایا گیا تھا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا اتنا ایک آدمی کے لیے اتنی آگ جلانے کی کیا۔ لیکن جب انسان دشمنی پہ اتر آئے نا، انتقام پہ اتر آئے، تو وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے اتنی آگ، اللہ نے ان کو نظارہ دکھلا دیا کہ آگ میں جلانے کی طاقت ہے، آگ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا جلائے گی۔ لیکن حضرت ابراہیم اس آگ میں ہیں اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو اس آگ میں بالکل صحیح سلامت رکھا، ذرا پر بھی اس آگ کی حرارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن کو چھو نہ سکی۔ تو اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ اللہ بھی آخر بات ہے، اس پہ اپنا ایمان اور یقین مضبوط بناؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نبی، اللہ نے بیماری میں مبتلا کیا، حضرت ایوب نے اللہ کو پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت یونس علیہ السلام کو لوگوں نے اٹھا کے دریا میں ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں پر فنادا فی ظلمات، 3 اندھیرے تھے، ان 3 اندھیروں میں پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اپنے اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ پیغام ہے، دعوت ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر مشکل میں اللہ کو پکارتے تھے۔ امت کو بھی چاہیے کہ عام حالت میں بھی، مشکلات میں بالخصوص وہ اللہ کو پکارے، وہ اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف زیادہ متوجہ کرے۔ اور جس طرح آج کل جن حالات سے ہم دوچار ہیں، تو یہ جو آیت کریمہ جس کو کہا گیا نا، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہر مسلمان کثرت سے آج کل اس کا ورد کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اور یہ جو کرونا وائرس اور یہ جو وبا اور یہ جو ساری سازشیں ہیں، اللہ پاک ان کو ختم فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق۔ الحمدللہ۔